پہلے ذرا بات کر لیں اس ایشو کی جو کہ پوری پاکستانی قوم کا مسئلہ ہے، کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، کہ جس پہ آج ہم سارے سوگوار بھی ہیں. اور یہ کوئی واقعہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی یہ واقعہ کئی دفعہ ہو چکا ہے. اگر ہم ماضی قریب میں جائیں تو جولائی 2015 میں بھی اسی طرح 40 پاکستانی جو ہیں وہ سمندر میں جاں بحق ہو گئے تھے. مئی 2019 میں بھی 70 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ سمندر میں ڈوب گئے. مئی 2021 میں بھی 16 پاکستانی جاں بحق ہو گئے. فروری 2023 میں 26 سے زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ سمندر میں ڈوب گئے. اور اب جون 2023 میں 300 سے زائد پاکستانی شہید ہو گئے. تو یہ جو ذمہ دار ہیں انسانی سمگلنگ کے، ایک تو یہ صرف پاکستان میں انسانی سمگلنگ نہیں ہو رہی ہے، پوری دنیا میں ہو رہی ہے، لیکن کیا موجودہ حکومت اب اس کو ایک چیلنج سمجھے گی اور اپنی مدت پوری ہونے سے پہلے ذمہ دار لوگوں کو سزا دلوائے گی؟ جی بے شک، یہ براہ راست FIA کی جیورسڈکشن ہے، جو فیڈرل انویسٹیگیٹو ایجنسی ہے، تو وہ انشاءاللہ اس کو پرسو کریں گے. وقتاً آپ کو پتہ ہے ایک ریگولر طریقے سے وہ کریک ڈاؤن کرتے رہتے ہیں ان کے اوپر، یہ جو ہیومن سمگلرز ہیں. لیکن ادھر سے کیونکہ بہت سارے نوجوان جو ہیں پوری دنیا میں آپ کو پتہ جانا چاہتے ہیں مغرب کی طرف، تو وہ ایک ایشو ہے. لیکن یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ والا کام کیا ہے، ان کو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کا ذاتی طور پر بھی نوٹس لیا، وزیر اعظم نے تو لیا ہے، اور انہوں نے کمیٹی بھی بنائی ہے، تو اس کو انویسٹیگیٹ کر کے ان کے اوپر کیس کریں گے، اور ان کو انشاءاللہ جو ہمارے چھوٹے بھائی تھے سارے، ان کو انصاف دلائیں گے پاکستان کی عدالتوں سے. شازیہ مری صاحبہ، ایک سوال یہ بھی اس میں پیدا ہو رہا ہے کہ نوجوان اتنی بڑی تعداد میں پاکستان چھوڑ کے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ 20 25 لاکھ روپیہ دیتے ہیں وہ انسانی سمگلنگ کرنے والوں کو، اور پاکستان سے بھاگ کے اپنا مستقبل روشن کرنا چاہتے ہیں. کیا یہ ریاست پاکستان سے مایوسی کا اظہار ہے؟ بہت شکریہ حامد میر صاحب. میں مظہر عباس صاحب کو بھی سلام کہوں گی، پروگرام میں شامل ہیں. اور آپ نے جس طریقے سے پروگرام کا آغاز کیا اور جو آپ نے گریس کا یہ واقعہ بتایا اور ہمارے بھائی نے بھی بات کی، تو بہت ہی افسوسناک، بڑا تکلیف دہ یہ واقعہ ہے، جس میں جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. اتنی جانوں کا زیاں، اور پھر آپ نے نوجوانوں کا ذکر کیا، تو نوجوان جو ہے وہ اتنی رقم دے کر غلط لوگوں کے ہاتھوں ایک غلط طریقے سے اپنے ملک سے باہر جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کے توسط سے، اور میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکی ہوں، کئی برس پہلے بھی کہا، میں گریس گئی، میں آپ کو بتا رہی ہوں کوئی 10-12 سال پہلے کی بات. وہاں اسی طرح کے حالات تھے، 10 سال ہو گئے میرا خیال ہے، اور بہت ہی بری حالت میں ہمارے وہاں پہ نوجوان بے روزگار گھوم رہے تھے، کوئی نوکریاں نہیں تھیں ان کے پاس. اور تب بھی میں ان سے جتنی میری کوشش تھی کہ وہ سمجھ جائیں کہ آپ یہاں آئے ہیں، پہنچے ہیں، ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے، چھپتے پھر رہے ہیں، نوکری نہیں ہے، تو کیا آپ اپنے ملک میں تھوڑی ہی کمائی کے ساتھ عزت کی زندگی نہیں گزار سکتے؟ تو پہلے تو میں ان کو یہ کاؤنسل کرتی رہی. اور ان لوگوں کو بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ضروری میسج جانا چاہیے کہ جنہوں نے یہ اللیگل کام کیا ہے، ان کی جو ہے، اب میں ان کی کمزوری کہوں یا کمزور لمحہ کہوں یا ان کو لالچ دینا کہوں، جس طریقے سے بھی ان کو مینیپولیٹ کیا ہے، ایسے کرمنلز کو بالکل سزا ملنی چاہیے، ان کو ایکسپوز ہونا چاہیے. اب یہ کیوں جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یقیناً یہ مجھے نہیں پتا کہ تمام لوگوں کا کیا ایک ہی ریزن ہوگا. کچھ ایک تو ایسے بھی کیسز ہوں گے جہاں وہ روزگار کی تلاش میں ضرور جا رہے ہوں گے. کچھ لوگ ولایت جانے کا شوق بھی رکھتے ہیں، کچھ لوگ ایک امید باندھتے ہیں، وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا the grass is greener on the other side. تو ان کو کوئی ایسے نظر آتا ہے کہ جی وہاں کوئی بہت ہی اچھا موقع ہے، وہاں بہت کمائی ہو سکتی ہے، وہاں زندگی الگ ہو سکتی ہے. تو دیکھیں، جو زندگی ملک کے اندر ہے اس کے اپنے فوائد ہیں، ملک کے باہر ہے اس کے اپنے چیلنجز ہیں. یہ بات درست ہے کہ ہمارے ہاں ان امپلائمنٹ بڑھ چکی ہے، اور یہ آج نہیں ہے، پچھلے کچھ برسوں سے بڑھ رہی ہے. یہ اور بات ہے کہ وقتاً فوقتاً ایسے تجربے ہوئے ہیں گورنمنٹ لیول پر، یا ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا گیا ہے جنہوں نے ملک کو اور بگاڑا ہے. ہمیں ایک سٹیبل پالیسی، سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، جہاں امپلائمنٹ ہو سکے، روزگار کے مواقع ہوں، جو ہمارا ینگ پاپولیشن کا جو اثاثہ ہے اس کو ہم ٹیپ کریں. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو ہوئیں، یا گریس کا واقعہ صحیح تھا، وہاں لے جانے والے لوگ صحیح تھے، یا یہ لوگ اس طرح گمراہ ہوئے وہ صحیح. آنے والے 2 مہینے میں سزا مل جائے گی کسی کو؟ میری امید
میں اگر بتاؤں تو مجھے امید ہے کہ مل جائے گی، میں یقین سے نہیں کہہ سکتی، لیکن سزا ملنی چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک بات میں ضرور ایڈ کرنا اس سے پہلے کہ دیکھیے ہمیں تو وہ نظر آئے ہیں جو مرحوم ناکام ہوئے، ہر مہینے لوگ کامیاب بھی ہو رہے ہیں یورپ۔ اصل میں جو جس چیز جو پش کرتی ہے کہ میرے محلے میں اگر کوئی 2 نوجوان پہنچ گئے ہیں اور وہ پھر اپنے گھر پیسے بھجوا رہے ہیں، ان کے گھروں کی جو معاشی حالت ہے وہ بدل گئی ہے، اصل میں وہ انجن ہے۔ یہ نہیں ہو رہا کہ جی سارے ہی ناکام ہیں، بہت سارے کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ ایک تو وہ انجن، دوسرا یہ کہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے، ہمارے پاس ہم منتخب نمائندے ہیں، والدین مجبور آتے ہیں کہ جی میرا بیٹا ضد کر رہا ہے، تو یہ میری ان کو بھی استدعا اپنے گھر گجرانوالہ میں بھی ہوتی ہے اور آپ کے ذریعے بھی کہ پلیز کسی بھی نوجوان کو غیر قانونی طریقے سے مت بھیجیں۔ تو یہ والدین پہ بھی میں اس کو آگے بڑھاؤں گی کہ اگر کوئی غیر قانونی طریقے سے جا کر وہاں سیٹل بھی ہو تو جو طریقہ ہے نا وہ ہمیشہ قانونی اختیار کریں، اس میں اپنی بھی عزت ہے، ملک کی بھی عزت ہے اور خاندان کے لیے بھی بہتر ہے۔ ہاں، پھر وہ خاندان کے لیے پھر پیسے کمانے کے لیے بڑا بوجھ خاندان پر ہوتا ہے، سٹیٹس لیگل کرنے کے لیے پھر وہ وہاں پہ ایک شادی کرتے ہیں، وہ جو بھی کریں، لیکن دیکھیں جو چیز غلط سے شروع ہوتی ہے پھر اس پہ بہت ساری غلطیوں کی تہ لگ جاتی ہے۔ اچھا مظہر عباس صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ اب حکومت کی مدت میں 2 مہینے ہیں، لیگل پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں، کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ آف ویو سے 2 مہینے میں یہ کسی کو سزا دلوا پائیں گے؟ شکریہ حامد، اگر یہ گرفتار کر لیں تو مجھے تعجب ہوگا۔ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور جن کو کرایا جا رہا ہے یہ صرف کارندے ہیں، اصل لوگ تو ہیں ہی نہیں۔ خود ایف آئی اے کی فائل میں، منسٹری آف انٹیریئر کی فائل میں وہ ایف آئی اے کی رپورٹ آج بھی موجود ہوگی جو اسپین میں اسمگلنگ کی جاتی تھی، ہیومن اسمگلنگ، اور اسلام آباد ایئرپورٹ سے سب سے زیادہ ہوتی تھی۔ جی، جن افسران نے وہ انکوائری کی تھی ان افسران کو وہاں سے نہ صرف تبادلہ کر دیا گیا، ایک افسر کو چھوڑ کے جانا پڑا، وہ آج کل نیروبی میں نوکری کر رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا اسکیم ہے ہیومن اسمگلنگ، چاہے وہ اسپین میں تو اس حد تک ہو گیا تھا کہ ایک زمانے میں ڈائریکٹ فلائٹ ہی بند کر دی تھی اسپین نے پاکستان سے، اور وہاں جہاز کھڑا کر دیا جاتا تھا اور اس وقت تک نکلنے نہیں دیا جاتا تھا جب تک پراپر انکوائری ہو۔ آج بھی جب یہ واقعہ ہوا ہے تو میرے پاس 80s کی ایک امریکن رپورٹ پڑی ہوئی ہے، پاکستان سے ہیومن اسمگلنگ کی امریکہ۔ اچھا، تو جب وہاں سے لے کے آج 40 سال بعد ہم نے آج تک کسی افسر کو نہیں پکڑا، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے اندر افسران ملوث نہ ہوں، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے اندر ایف آئی اے کے لوگ ملوث نہیں ہوں۔ یہ اتنا بڑا، کم سے کم جو میں نے جن افسران سے بات کی ہے، جو صرف جس انکوائری کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، وہ 4 ارب روپے کا اسکیم ہے۔ وہ رپورٹ آج بھی موجود ہوگی۔ تو یہ اور اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا جی حامد کے جب ڈاکٹر عشرت العباد گورنر تھے یہاں، تو بہت زیادہ ہم نے سنا تھا کہ جہاں سے پائرٹس وہ ہو گئے تھے، پھر یہاں سے بہت سے پیسے جاتے تھے، پھر وہ چھوٹ کے آتے تھے۔ یہ آج کا ریکٹ نہیں ہے، لیکن کوئی سنجیدگی ہے ہی نہیں۔ جب کوئی بڑی ٹریجڈی ہو جاتی ہے تو ہم چند دن کے لیے افسوس کرتے ہیں۔ کیوں نہیں ایف آئی اے کے لوگوں کو سسپینڈ کیا گیا؟ بالکل صحیح، کیوں نہیں ان سارے لوگوں کو سسپینڈ کیا گیا جو اس میں ملوث ہیں؟ ہم پکڑ لیتے ہیں کارندوں کو، ڈرگ پیڈلرز کو پکڑ لیتے ہیں، ڈرگ اسمگلرز کو۔ آج آپ کو پتا ہے آج ایف آئی اے نے علی ہم اسی طرح ٹریول ایجنٹس کو کچھ کو آج ایف آئی اے نے علی وزیر کو شمالی وزیرستان سے جا کے پکڑ لیا ہے، لیکن یہ جو ہیومن اسمگلنگ میں لوگ انوالو ہیں وہ صحیح بندہ نہیں پکڑیں گے۔